إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وعن نعمان رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملو به بطنه. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہم سب کو بجا لانا چاہیے جس نے ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی. حاضری اللہ تعالی ہمیں مزید اپنے شکرگزاری کی توفیق دے. حاضرین، عنوان کی وضاحت کے لیے اپنی بات کے ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے دوڑ اور قناعت کی راہ. قناعت کی راہ میں ہمیں یہ عنوان مرتب کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ دنیا سے کتنا قریب تھے، یا یوں کہو آپ نے دنیا کے اعتبار سے دیکھا. تو یہ قناعت کی راہ کی تشریح میں نے پہلے کر رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسمت کے اعتبار سے جس کو دے دے آدمی اس پہ راضی ہو جائے. ایمان والوں، مومن کی شان ہے. ہمیں نمونہ ماڈل اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے. اللہ کے نبی کا جب ماڈل نمونہ اپنے سامنے یہ آ گیا کہ آپ نے دنیا کے انداز سے دیکھا ہے، تو ہدایت حاصل کرنے کی شکل یہی ہے کہ جہاں مال کو اور اولاد کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، وہاں کس انداز سے مال اولاد ہمارے پاس رہیں کہ ہمارا ایمان چھننے نہ پائے. یہ میں نے آیت سورہ قصص کی پڑھی، لمبی سی آیت ہے اور بھی لمبی ہے. یہاں پہ قارون کا نقشہ کھینچا گیا ہے. قارون کو اللہ نے مال سے نواز رکھا تھا. یہ مال اس کو ملا تھا، تو یہ عنوان بنایا جا سکتا تھا کہ مال ہلاکت و بربادی کا سبب کیسے کیسے بنتا ہے. لیکن الگ الگ شکلیں بنتی جائیں گی. جب شریعت ہماری خود ایک رہنما ہے تو ظاہر سی بات ہم جس موڑ پہ جیسا چاہیں گے رہنمائی ملتی جائے گی. تو سرے دست قارون جب اپنے پورے زیب و زینت لا و لشکر کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنے بڑکپن کا احساس ظاہر کرنے کے لیے، یوں کہو جتانے کے لیے نکلا، تاکہ دنیا میرے زیب و زینت کو، مال و منال کو، جاو حشم کو دے کر کے رشک کی نگاہوں سے دیکھے. تو ایسے موقع پہ جب سج کے نکلا تھا تو جو دنیا کے طالبین تھے، جن کو دنیا کی طلب تھی، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ایسے ہم کو مال حاصل ہو جاتا جیسے قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس موقع کا جو ماحول تھا، قارون آج کا نہیں ہے، نبی کے زمانے کا نہیں ہے، نبی کے زمانے کے بہت پہلے کا ہے. اور تاریخ پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں تو فرعون کے زمانے میں اس کا وجود آپ پا جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب موسیٰ کے زمانے میں ہے تو فرعون کے زمانے میں آ سکتا ہے. لیکن اس موقع پر اللہ نے بتلانا چاہا کہ دنیا کے متوالے جو دنیا کے دوڑ دھوپ میں
اپنے آپ کو کھپائے جا رہے تھے، ان کا تو یہ کہنا تھا اے کاش یہ مال ہم کو بھی ایسے ملتا جیسے قارون کو ملا، اور جب قارون اتنے مال و منال سے نوازا گیا تو بڑے اچھے نصیبے والا ہے۔ لیکن جن کو دنیا کی بے ثباتی کا، دنیا کے فنا ہونے کا، دنیا کے برباد ہونے کا نقشہ معلوم تھا، انہوں نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، اللہ کا بدلہ بدرجہ بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، یہ نعمت اس کو ملے گی جو صاحب ایمان ہوگا اور ایمان کے بعد عمل صالح کی توفیق پایا ہوگا۔ اور آگے پڑھیے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اس میں دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جنت کن کو ملے گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے سارے مشاکل پہ صبر کا دامن تھام کے بیٹھنے والے، ان کو نعمت ملے گی جنت کی۔ دوسرا مطلب کہ یہ جو اللہ کے نیک بندوں نے کہا ثواب اللہ خیر، یہ کون کہیں گے؟ وہی کہیں گے کہ دنیا میں للچائی نگاہوں سے کسی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ صبر کا دامن تھامے بیٹھے ہوں گے۔ کل ملا کر کے بتلانا یہ ہے، سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے اس ظالم قارون کا نقشہ کھینچا اور نبی کی زبانی بیان کیا گیا کہ جو تکبر کی چال چل کر اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا قیامت تک زمین میں سے دھستا چلا جائے گا۔ یاد رکھنا، تکبر کی چال اور شرک کا معاملہ دونوں کو برابر رکھیے گا۔ جس دل میں تکبر رائی برابر ہوگا جنت میں ہی جائے گا، صف حدیث موجود ہے۔ جس میں شرک کی آمیزش سے موجود نہیں جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اللہ رب العالمین نے اس کو کس اعتبار سے فکر مندی سے بتلانا چاہا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، میں بڑا بنوں مجھے زیب دیتا ہے، میں نے تم کو بڑا بنایا مال دے کر، اولاد دے کر، جاہ و منصب دے کر کے تم تکبر کرتے ہو۔ اس لیے اسی قرآن سورہ قصص کو آپ ترجمے سے پڑھیے تو پتا چلے گا، چند لمحے کے بعد اللہ نے بھی اس کو دھسایا، ہلاک و بربادی کے ساتھ نیچے اترے، تب کہا افسوس اگر اللہ کے اوپر رحمتوں کی بارش نہ ہوتی اور ہم بھی ایسے پاتے تو آج ہمارا بھی حال ایسا ہوتا۔ اس لیے درس مقصد جو ہوتا ہے ایک نقطہ ذہن میں بنائیے اور ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ کر کے کیچ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ دنیا کو کیسے پایا۔ جب آپ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے وہ بندوں میں شامل تھے جن سے اللہ راضی تھا، لیکن دنیا آپ کے پاس کیسے موجود رہی، ان تمام احادیث کو چیک کر کے اندازہ لگائیں۔ ہم الحمدللہ اسے بدرجہ بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حال کیسے ہیں، ان دونوں کا تقابل کرنا ہوگا۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، فخرج علی قوم فی زینتہ، وہ اپنے قوم کے سامنے اپنے زیب و زینت سے نکلا۔ جب نکلا تو دنیا کے متوالوں نے کیا کہا؟ یہ کہا اے کاش جیسے قارون کو ملا ہم کو مل جاتا۔ قارون بڑے اچھے نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جنہیں دنیا کے بے ثباتی کا علم دیا گیا تھا۔ آپ ہم سب ایمان والے ہیں۔ آپ کے بوڑھے ہمارے بوڑھے کہا کرتے تھے زندگی پانی کا بلبلا ہے، کب پھوٹ جائے ہم نہیں جانتے، اور ہمارے دیہات میں کہتے تھے دنیا ہے لٹہی بھیلی، سب کو مار کے رہے گی اکیلی۔ ایسے ہر علاقے میں بولا گیا ہے، ہم نے اس سب کو یاد کیا ہے، لیکن جب ہم اپنی ذاتی زندگی جائزہ لیتے ہیں تو ہماری تمنائیں آسمان چھوتی ہیں۔ یہ ہے دونوں کا قدر۔ تو یہاں فرمایا جنہیں اللہ نے دنیا کی بے سوگندہ ویلکم، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، ثواب اللہ خیر۔ یہ اللہ بڑے فخریہ انداز میں کہنا چاہا ہے کہ وہی ایک دنیا کے متوالے رش کر رہے ہیں اور ایک نگاہ بھر کے دیکھ نہیں رہے ہیں۔ آج حالات اسی مڑ کے ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں گزر رہے ہیں، سڑک پہ چمکاتی گاڑیاں گزر رہی ہیں، لہلاتی بلڈنگیں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں،
تو نے ان کو نوازا ہے، ہم کو نوازا ہے، اللہ ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے اگر تو ہم سے خوش ہے اللہ ہم تیرے فیصلے پہ خوش اور راضی ہیں۔ یہ جواب آپ کے لیے بہت مناسب ہوگا، بلکہ آپ کو دعا میں کہنا چاہیے کہ اللہ دنیا تو نے سجا رکھی ہے، تو بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے آج تو اس حال میں رکھا ہے، اگر یہ حال تیری نگاہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھ سے خوش ہے، اللہ ہمیں ایسے رکھنا۔ دینی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے لمن آمن وعمل صالحا، حدیث میں نے پڑھی لقد رأیت نبیکم، ہم نے تمہارے نبی کو دیکھ رکھا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان بشیر۔ ما یجد من الدقل، دقل مانے ہوتا ردی کھجور، ردی کھجور۔ ہم نے تمہارے نبی کی زمانہ دیکھا ہے کہ ان کو آپ ردی کھجور بھی نہیں مل پاتی جسے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ مدینہ کا زمانہ ہے، مدینہ کے چاروں طرف کھجور کی باڑیں ہیں، لیکن ایسا زمانہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرا کہ آپ پیٹ بھر کے اپنا ردی کھجور سے پیٹ نہ بھر پائیں۔ مسلمانوں، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج ہمارے تیرے اللہ نے اتنی آسانیاں کی ہے، جتنے آپ سب بیٹھے ہیں، آپ جب جس وقت چاہو جیسا آپ پکوان بنا کے کھا سکتے ہو، شرط ہے اب اللہ کی شکر گزاری کرو۔ دوسری حدیث جو میں نے نوٹ کی ہے وہ حدیث یہ ہے، سوتا پڑھ پڑھ کے سناتے چلتا جاؤں تاکہ کم سے یہ تحریر محفوظ تو ہو جائے، اکثر دیکھتا ہوں باتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ دوسری حدیث ہے، عائشہ صحابہ جمع تھے، گھر میں گئی ہیں، 2 موٹی چادر نکالا ہے، انداز ایسا تھا کہ اب رو دیں گی کہ یہ 2 چادریں ہیں، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال انہی 2 چادروں میں ہوا ہے اور کچھ موجود نہیں تھا آپ کے پاس۔ کون کہتی ہیں؟ عائشہ، جو آپ کی چہیتی بیوی تھیں۔ اور دوسری حدیث آپ کیا فرماتی ہیں کہ آپ اکثر دعا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ آل محمد کو اتنی روزی دے جس سے ان کی زندگی گزر سکے، مرنے مت پائیں۔ قوت لا یموت بولتے ہیں، قوت لا یموت، ایسی روزی، ایسا کھانا جس سے کھاؤ موت نہ آئے۔ یہ دعا آپ نے مانگی تھی، اللہ نے دعا قبول کیا، اللہ نے دعا قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ کہ آپ کا جب انتقال ہوا لے تھا اور آپ نے آگے فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی ایک زرہ 30 سا جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رہنمائی میں چلنے والے ہیں، گھر کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اس وقت آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں کوئی سوال بنا لے، نبی قرضداروں کے اللہ کو پیارے ہوئے؟ نہیں، اللہ نے آپ کو اتنا موقع دیا تھا کہ دنیا کے سامنے بتلائے تھے کہ اگر میرا کوئی قرضہ ہے تو اس کو فلاں ادا کرے گا، اور اگر میں اپنے بات کو چھوڑ کے مروں تو سب کا سب اللہ راہ میں صدقہ ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہوگا۔ دونوں کہہ دیا تھا۔ اگر کچھ بچتا بھی ہے تو انبیاء مال درم درار چھوڑ کے نہیں مرتے ہیں، اگر ہو بھی جائے بچ بھی جائے۔ سوال بناؤ، کہہ سکتے تھے میری بیویاں 9 ہیں، لیکن نہیں، اسی کا ڈر تھا جو ابھی تاریخ بتاؤں بات باہر چلی جائے گی۔ فاطمہ نبی کی بیٹی تھی لیکن وراثت کے نام پر ابوبکر کے پاس چل کر آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو نبی نے کہا اگر بچتا بھی ہے تو سب کا سب اللہ راہ میں چلا جائے گا۔ یہ نبیوں نے اپنے زمانے فرما دیا تھا، اور آپ نے آگے فرمایا کہ ابن مسعود ہیں، بہت فکر مندی سے آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ جب اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کا نشان تھا، چٹائی کا نشان تھا۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بہتر ہوتا ہم آپ کے لیے گدا بنوا دیتے تاکہ آپ کے لیے آرام کا ذریعہ ہوتا، لیکن آپ نے جو جملہ دہرایا دینی بھائیوں اس کو محفوظ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔
ابن مسعود ہیں، نبی کے پاس آئے ہیں اور آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر چٹائی کا نشان تھا۔ اللہ کے نبی بہتر ہوگا ہم آپ کے لیے ایک گدھا بنوا دیں۔ کہا ابن مسعود مجھے دنیا سے کیا سروکار، میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو راستہ چلتے چلتے کسی درخت کے سائے میں آرام کر لے پھر چھوڑ کے چلتا بنے۔ ہماری آپ کی زندگی کی پوری کائنات ایک درخت کا سایہ ہے۔ مسافر کو آگے جانا ہوتا ہے لیکن تھک ہار کر کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں آ جاتا ہے، درخت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ہماری اپنی زندگی الحمدللہ اگر اسی ماحول میں آ جائے تو ذہنی ٹینشن کے مریض نہ بنے، لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، عالم جاہل، اس معاملے میں سب برابر کے شریک ہے۔ ہم کو اللہ نے یقیناً اتنا دے رکھا ہے کہ اپنے پیٹ بھرنے کا بندوبست اللہ کر رہا ہے۔ جب میرے باپ کا رازق اللہ تھا، میرا رازق اللہ ہے، تو میری اولاد کا بھی رازق اللہ ہی ہوگا۔ اس پوائنٹ پہ ہم آپ تک اتر نہیں پائے ہیں۔ ابن مسعود ہیں، ابن مسعود کے آگے آپ آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سوئے ہوئے تھے، میں آپ کے بغل میں بیٹھ گیا، آپ اٹھے اور تہبند کو درست کیا۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ اول فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی کے پاس اور کوئی چادر تھی بھی نہیں جس کو آپ بچھا کے اس پہ لیٹ جاتے، اس لیے خالی جسم آپ بستر پہ لیٹے تھے، تہبند سمیٹا۔ پھر عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک مٹکا ہے جس میں تقریباً 3.5 سیر کے برابر جو رکھا ہوا ہے، جس کو آپ گجی کہتے ہو۔ اتنی مقدار میں ایک درخت کا پتا رکھا ہوا ہے۔ وہ پتا کس لیے رکھا ہوا تھا؟ اسے چمڑے رگے جاتے تھے، اور ایک دیوار پہ ایک چمڑا آدھا ادھر لگا ہوا تھا۔ اب فرماتے ہیں بے ساختہ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھا، کمرے مبارک کو دیکھا، اس میں حدیث کے جملے کلمات میں ترجمہ کیا ہے؟ گودام کا کمرہ جہاں مال رکھا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی کے گھر میں گودام کا ایک کمرہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں کمرہ دیکھا، نبی کو دیکھا، رونے لگا۔ جب رونے لگا اور چونکہ میں سسکیاں مار کے رو رہا تھا، آپ کا چہرہ کہیں اور تھا، موڑے عمر رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب بھی رونا نہیں آئے گا؟ میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے کمرے مبارک کو دیکھا اور آپ کے گھر کے حالات کو دیکھا، اور میری نگاہوں نے روم ایران کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، میری نگاہوں نے روم ایران کے بادشاہوں کے عیش و آرام کو بھی دیکھا ہے۔ اب نہ روں کب روں؟ وہاں کہا تھا نبی نے کہ میرا دنیا سے کیا سروکار، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو چلتے چلتے کسی درخت کے سائے میں آرام کر لے پھر اس کو چھوڑ کے چلتا بنے۔ لہذا نبی نے امت کے سامنے دنیا کو درخت کا سایہ قرار دیا، درخت کا سایہ قرار دیا۔ کیا فرماتے ہیں عمر، کیا تمہارے لیے بات پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے؟ آپ کو، ہم سب کو جب بھی سکون ملنے کا مقصد حل ہوگا جب آپ اللہ کے آسمان پر نگاہ اٹھاؤ گے اور کہو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، ہمیشہ کی زندگی کل آخرت ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ قرآن کہیں پڑھو گے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہو
اور آخرت کو بھول جاتے ہو. سورہ اعلیٰ کی تلاش ہمیشہ ہوتی ہے، بل تو زیادہ دنیا پڑھتے ہی ہیں، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہی ہے. یہاں اللہ کے نبی نے عمر کو کہا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمارے لیے آخرت ہے. جب آخرت کو چاہنا ہے تو دنیا دوہری سوری کٹنے دیجئے. ہاں اللہ کرے آپ کی دلی مراد اللہ پوری کر دے. ہم آپ دعا کریں اللہ آپ کی ہماری دلی مراد پوری کر دے. لیکن سورہ توبہ میں نقشہ کھینچا ہوا ہے، جس نے نام تو نہیں نقل کیا ہے، تفسیر بھی سے خاموش ہے، لیکن ایک شخص کا نقشہ اللہ نے کھینچا جس نے یہی کہا تھا اے کاش ہمیں بھی اللہ مال سے خوب نواز دیتا اور میں بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا. اللہ فرماتا ہے جب میں نے اس کو نواز دیا بخیل ہو گیا، نواز دیا تو بخیل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے طرح حدیث ہے جو اگلے ہفتے انشاءاللہ آئے گی. یہاں یہ دیکھنا ہے کہ عمر خطاب کو نے فرمایا، انس فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، مجھے جو کی روٹی دی گئی اور ایک چربی کا ٹکڑا دیا گیا جو پگھلا ہوا تھا اور اس میں اس کا حال بدل چکا تھا، یعنی کچھ بو آ چکی تھی. میں نبی کے پاس لے کر گیا کہ میں جو کی روٹی دوں اور چربی پگھلی دوں. نبی نے اس کو دیکھا اور کھائے. کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا انس میرے پاس 9 بیویاں ہیں لیکن میرے پاس 3.5 سال گلہ کا جو بھی موجود گھر میں نہیں ہے. یہاں ایک نقطہ بتلا دوں، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ کے نبی نے شکایت انداز نہیں بات کہی ہے. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں دنیا کے سامنے بتلانا تھا کہ اللہ کے نبی نے دنیا کے انداز سے دیکھا، ورنہ آپ نے اعلان کیا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 دن باقی رکھوں گا، سب کو تقسیم کر دوں گا اللہ راہ میں. دونوں بات آ گئی. آج گھر کا حال یہ ہے، اپنا حال یہ ہے، اور آپ انس سے فرماتے ہیں میرے گھر 9 بیویاں ہیں لیکن سارے گھروں کا چکر لگانے کے بعد بھی 3.5 سال اللہ بھی گھر میں موجود نہیں ہے. انس صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے یہ عائشہ نے چادر کب نکالا تھا جب اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور دنیا کی ریل پیل ہو چکی تھی، تب آپ نے بات کہی تھی. اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ گزر رہے ہیں، ایک بھنی بکری رکھی ہوئی ہے، لوگ کھا رہے ہیں. ابو ہریرہ آ جاؤ تم بھی نوش فرما لو. کہا میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں پائی تھی. کھا سکتے تھے جائز تھا، لیکن کمال اتحاد کا یہ حال تھا کہ میرے نبی کا زمانہ تو ایسا گزرا ہے. اور یہی ابو ہریرہ کہ اپنے ناک سے اسے دستی نکالتے تھے اور ناک صاف کرتے تھے. کہ ابو ہریرہ ایک زمانہ تو وہ تھا، ایک زمانہ یہ تھا کہ تم پیٹ کا بل بیٹھے لیٹے رہتے تھے، تمہارے پاس خوراک موجود نہیں تھی، اور آج تم ناک کپڑے صاف کر رہا ہے. دینی بھائیوں، حدیثیں ایسی سی ہمارے قلب گرمانے والی موجود ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے اور اللہ کرے ہمارا آپ کا ایمان سلامت رہے تو سوائے رونے کا کچھ نہیں آئے گا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کون بیٹھے ہیں؟ مصعب بن عمیر کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. افطاری کا وقت ہے، سارے کھانے سجے ہوئے ہیں، افطاری کرنے کا وقت ہے. اتنا یاد آیا کہ ہم سے پہلے کچھ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی نیکیاں سمیٹ لی اور لے کر اللہ کے حوالے ہو گئے. یعنی دنیا میں لگ کر کے نیکی ضائع نہیں کیا. اشارہ یہ تھا غربت کا زمانہ مکمل دیکھا، پریشانی کا زمانہ مکمل دیکھا، پر ایمان کہیں آنچ نہیں آئی، وہ سب نے نیکیاں سمیٹ کے چلے گئے. اور ہم ہیں
یہ نعمت سجا دی گئی ہے، ایسا نہ ہو یہ نعمت حلق کے نیچے اتاروں اور کل قیامت کا ہمارا حصہ خالی رہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو سمجھیے گا. تو آج ہم سب کو اللہ نعمتوں کی بارش میں نہلا رہا ہے. کبھی سوچے تو صحیح کہ اللہ تیری نعمتوں کی اتنی لمبی باڑ ہے، میری نیکیاں یہ ہیں، کسی ایک نیکی کو سامنے لاؤں، تیری نعمت کو سامنے لاؤں تو نعمتیں جتنی اللہ نے دے رکھی ہے نیکیاں اس کے برابر اتر سکتی ہی نہیں ہیں. تو کیا بدلہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے؟ محض اللہ کا فضل اس کے سامنے حل. آخری بات کہہ کر بات پوری کرتا ہوں. ان ساری روایت کا ایک ہی نقطہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسے دیکھا ہے. لہذا قناعت کی راہ پانے والوں یا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ جیسا ماحول گزر رہا ہے اللہ سب کو بہتر جانتا ہے. دینی بھائیوں، آپ ایک جملہ اللہ کے سامنے ضرور کہیں کہ رب العالمین تو جس حال میں رکھا، بیماری میں، امیری غریبی میں، جس حال میں رکھا، اللہ تمہیں اپنا شاکر بندہ بنا. اور یہ میری حال جو ہیں اگر اللہ جس میں راضی ہے اللہ تو ہمیں ایسے رکھ، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. ابو ہریرہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، راوی کو شبہ ہے دن تھا یا رات تھی، یہ شبہ ہے. نکلے، چند قدم آگے چلے، ابو بکر مل گئے، پھر عمر مل گئے. نبی نے کہا ما اخرجکما، خلاف معمول تم کو کس نے باہر نکالا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے کہا وہ اللہ جس کے ہاتھ میری جان ہے میں بھی بھوکا ہوں. نبی بھوکے، ابو بکر بھوکے، عمر بھوکے، گھر میں کوئی بندوبست نہیں ہے. یہ دن ایسا آیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ شخصیات وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. ہمارا آپ کا اس پہ ایمان ہے، جن سے راضی ہے. لیکن دنیا کا حال یہ ہے کہ ابوبکر عمر اس دن کے موڑ پہ کھڑے ہیں، گھر میں کوئی بندوبست نہیں ہے. کہا چلتے ہیں. گئے. میں جس روایت سے بتلا رہا ہوں اس راوی کا نام جن کے گھر مہمان بنے تھے ابو الحیثم بن تیہان ہے. ابو الحیثم بن تیہان گئے، گھر پہ موجود نہیں تھے. سلام کیا. بیوی نے ان کو اہلا و سہلا کہا، یعنی آپ تشریف لائے. خوش آمدید کہا، مہمان بننے کا حکم دیا. کہا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا میرے شوہر میٹھے پانی لینے کے لیے گئے ہوئے، بھی آ ہی رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں گھستے کہ صحابی رسول آگے پانی کا مشک لے کر کے بڑے زوردار انداز میں کہا اللہ کی قسم آج کے دن میرے جو مہمان ہے ان سے محترم مہمان کسی کے پاس نہیں ہوں گے. یہ بھی یاد رکھنا، مہمان کے آنے کے بعد دل کشادہ رکھیے، حالات پتلے بھی ہوں کشادہ رکھیے اور اللہ پر ایمان رکھیے. نبی نے واسطہ دیا کا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخر ایمان رکھے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے. بھاگے بھاگے گئے، ایک کھجور کا گھوت کاٹ کے لائے جس میں کچی تھی، پکی تھی اور ادھ کچی بھی تھی. تو آپ نے فرمایا ایسا تم نے کیوں کیا؟ پکی توڑ کے لاتے کہ اللہ کی میری چاہت ہوئی کہ اس گھوت کی جو آپ کو پسند ہو کھا لیجئے، مجھے خوشی محسوس ہوگی. ابھی کھا رہے تھے، اپنے بکری باڑے میں جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے جانور ذبح کرتے. آپ فرمائے رکو رکو، ابو الحیثم یاد رکھنا ددھاری بکری مت کاٹنا. آپ نے منع کیا. کاٹے، پیش کیا، کھائے. آپ نے پڑھا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. ایک وقت تھا گھر سے نکلے تو کوئی بندوبست نہیں تھا، اللہ نے تم کو تن و من کر کے گھر واپس بھیج رہا ہے. اس نعمت کے اللہ کے تمہیں سوال کیا جائے گا. یعنی یہاں بھی ایک نقطہ بتلایا، غفلت کے ساتھ نہیں، یاد کرنا یہ اللہ نے پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا. اس لیے دینی بھائیوں ہم نے شروعات کیا کی ہے؟ دنیا کی دوڑ اور قناعت پسندی کی راہ ہے.
یہ شادی بیواہ کا عنوان ہے، اسی عنوان سے میں لے کے آپ کو چلا رہا ہوں، یہاں تک ہم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا جو رب ہے، اس نے ہمارے لیے دنیا کو شادام، فرحاں، میٹھی شکل بنا کے پیش کیا ہے۔ الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی ہے، شاداب اور شیریں ہے۔ اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے کہ اس میں جانے کے بعد کون اچھا عمل اللہ کو راضی کر کے کرتا ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، یہ گفتگو خلاصہ تھا کہ اللہ کے نبی نے قناعت پسندی کی۔ اب اگلا درس اپنا قناعت پسندی کا آئے گا کہ ہمارے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسے دنیا کو دیکھا، جو نبی کی صحبت میں تھے، نبی کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کا زمانہ کیسا گزرا۔ ان کا زمانہ دیکھنے کے بعد ہم کو ملے گا یہی قرآن موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، اور آج اسی کی پاسداری کا ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ذاتی زندگی، عملی زندگی ہماری بہرحال قابل ملامت ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج دنیا اسی چیز کی کمزوری پکڑ چکی ہے۔ بات آگے نہ بڑھاؤں، کہوں اتنا آخر میں کہ دنیا ہماری کمزوری پکڑ چکی ہے کہ مسلمان جو آج برسوں پہلے تھا وہ ایسا آج موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری معلوم ہو چکی ہے۔ اس ناطے جھوٹی گواہی میں دوں، چوری میں کروں، لعنت ملامت کلمات میں کہوں، یہ ساری کمیاں ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ وہ کمزوری پکڑنے والے پکڑ چکے ہیں اور پکڑ کر کے ہماری ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ یاد رکھنا آج دنیا ہری ہے، کل ہم بستر کے پاس جائیں گے، ہم ہڈی کا ٹکڑا کیا زمین کے برابر ہو جائیں گے، تب یاد آئے گا کہ میں بھی کچھ تھا۔ اس لیے قبرستان جانے والوں، آپ جو باتیں کرتے ہو شرعی اعتبار سے آپ بہت غلط کرتے ہو۔ صحابہ کرام کو نبی نے جس موقع پر للکار کر خطاب کیا تھا، یہی کہا تھا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، کہا تھا آپ نے۔ تو ہم کم سے کم غور تو کریں کہ ہمارے سماج کے، قوم کے بڑیرے خوشحال تھے، آج مٹی کا دفینہ بن چکے ہیں، کل میری باری آئے گی تو میرا کیا حال ہوگا۔ یہ نقشہ کھینچنا چاہیے۔ آج حالات کے جس موڑ پہ ہم موجود ہیں، دل سخت ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے دل نرم کیسے کیا جائے، دل پہ نرمی کیسے آئے کہ ہم بہرحال جمعہ خطابات سننے کے باوجود تنہائی میں بیٹھیں، گھر والوں کو لے کے بیٹھیں۔ دیکھو یاد رکھنا، آپ سب میری اولاد ہو، میری ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھنا جائز طریقے سے اللہ جتنا توفیق دے گا اتنا میں قدم آگے بڑھاؤں گا، آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہماری آپ کی اصلاح فرماوے، اللہ ہماری کمیاں معاف فرماوے، اور بہرحال خطاب کا جو حاصل ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، وعافنا قبل ذلك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔